ناظرین، ایک مرتبہ پھر ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع اسلامی تاریخ کے ایک اور عظیم ہیرو طارق بن زیاد ہیں۔ ناظرین، طارق بن زیاد اندلس موجودہ اسپین کی تاریخی فتح کے حوالے سے کافی مشہور شخصیت ہیں۔ طارق بن زیاد 670 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ بربر نسل سے تعلق رکھنے والے مسلمان اور بنو امیہ کے جرنیل تھے۔ 711 عیسوی میں اسپین کی مسیحی حکومت پر قبضہ کر کے یورپ میں مسلم اقتدار کا آغاز کیا۔ وہ ہسپانوی تاریخ میں طارق الٹوریٹو کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ انہیں اسپین کی تاریخ کے اہم ترین عسکری رہنماؤں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ اس وقت کی بات ہے جب مروان بن عبد الملک مسلمانوں کے خلیفہ ہوا کرتے تھے۔ دمشق اسلامی ریاست کا دارالحکومت تھا۔ موسیٰ بن نصیر افریقہ کے والی تھے۔ طارق بن زیاد ان کے ایک خادم کے بیٹے تھے۔ والد کی وفات کے بعد وہ موسیٰ بن نصیر کی سرپرستی میں آ گئے۔ طارق بن زیاد بچپن ہی سے کافی ذہین تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے ان کی جنگی تربیت کی۔ طارق بن زیاد تلوار بازی میں خاصے ماہر تھے۔ ایمان اور شجاعت ان میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ جوان ہوئے تو موسیٰ بن نصیر نے انہیں طنجہ کا گورنر بنا دیا۔ یہ شہر آج کل مراکش کا حصہ ہے۔ اسپین اور طنجہ کے بیچ سمندر پھیلا ہوا ہے۔ درمیانی فاصلہ تقریباً 14 کلومیٹر ہے۔ اسپین میں اس وقت روڈرک ویزیگوت نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہ غوث قوم کا بادشاہ تھا، انتہا درجے کا ظالم اور لالچی شخص تھا۔ اس دور میں مختلف علاقوں کے گورنر اپنے بچوں کو شاہی آداب سکھانے کی خاطر بادشاہوں کے محلات اور درباروں میں بھجوایا کرتے تھے۔ کاؤنٹ جولین، جو روڈرک ویزیگوت کا ایک گورنر تھا، اس نے اپنی بیٹی فلورینڈا کو دربار سے وابستہ کیا ہوا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ روڈرک ویزیگوت کی ایک دفعہ اس پر نظر پڑ گئی اور وہ اس کا حسن دیکھ کر بہک گیا۔ اس نے ایک دفعہ فلورینڈا کو اکیلا محل میں بلایا اور اسے بے آبرو کر دیا۔ بیٹی نے اپنے باپ کو اس زیادتی کی خبر دی۔ جولین یہ خبر سن کر بپھر گیا، لیکن ذاتی طور پر کچھ کر نہیں سکتا تھا، اس لیے سیدھا موسیٰ بن نصیر کے پاس چلا گیا اور ان سے اسپین پر حملہ کرنے کی درخواست کی۔ موسیٰ بن نصیر یورپ کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن جولین کی ترغیبات کافی مؤثر اور کہانی بھی بہت افسوسناک تھی۔ لہذا اس نے اپنے جرنیل طارق بن زیاد کو 7000 فوج دے کر جولین کے ساتھ اسپین روانہ کر دیا۔ یہ لشکر شروع میں وہاں کے حالات کا جائزہ لینے گیا تھا، لیکن ان پر جذبہ شہادت ایسا سوار ہوا کہ وہ اس وقت تک واپس نہیں لوٹے جب تک اسپین کے تمام بڑے شہروں کو فتح نہ کر لیا۔ طارق بن زیاد 5 اپریل 710 عیسوی کو جرالٹن میں اترے اور اپنی تمام کشتیوں کو آگ لگا دی اور کہا کہ یا تو ہم فاتح ہوں گے یا شہید، اس کے علاوہ کسی کے دل میں کوئی خیال نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے پاس 7000 فوجی تھے۔ ان میں سے زیادہ تر ان کے اپنے قبیلے بربر سے تعلق رکھتے تھے۔ روڈرک ویزیگوت 40,000 فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے آیا، لیکن اس کے باوجود اسے شکست ہوئی اور وہ میدان سے فرار ہو گیا۔ طارق بن زیاد جرالٹن فتح کرنے کے بعد اسپین میں اتر گئے۔ 19 جولائی 711 عیسوی کو وادی لقا میں ایک بہت بڑے معرکے کے دوران روڈرک ویزیگوت مارا گیا اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور اس طرح پورے اسپین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد اسلامی فوج نے ٹولیڈو بھی فتح کر لیا۔ یہ شہر آج کل ٹولیڈو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ طارق بن زیاد کی فتوحات کی خبریں جب افریقہ پہنچیں تو موسیٰ بن نصیر نے سلطنت اپنے بیٹے عبداللہ بن موسیٰ کے حوالے کی اور 18,000 فوجی ساتھ لے کر خود بھی اسپین پہنچ گئے۔ موسیٰ نے اسلامی لشکر کی پیش قدمی قرطبہ تک بڑھا دی۔ اس کے بعد جنوبی فرانس بھی فتح کر لیا گیا۔ ان فتوحات کے باعث بے انتہا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ خلیفہ مروان بن عبد الملک کو جب اس کی اطلاعات پہنچی تو اس نے طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کو دمشق طلب کر لیا۔
موسیٰ نے کرتبہ کا نظام اپنے بیٹے عبداللہ کے سپرد کیا اور خود طارق بن زیاد کے ساتھ دمشق کے لیے نکل پڑے۔ ان کا کارواں ابھی راستے میں ہی تھا کہ مروان بن عبد الملک کی طبیعت انتہائی ناساز ہو گئی۔ اس کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے قافلے کو خط لکھا کہ اپنی رفتار حد درجہ سست کر دو تاکہ یہ مال غنیمت سے بھرا قافلہ میرے دور حکومت میں پہنچے، لیکن انہوں نے اپنی رفتار کم نہ کی اور معمول کے مطابق چلتے رہے۔ قافلہ جب دمشق میں داخل ہوا تو مروان بن عبد الملک حیات تھے۔ انہوں نے موسیٰ بن نصیر کو 50,000 اشرفیاں اور 3 خلعتیں انعام کے طور پر دیں، لیکن جلد ہی خلیفہ کی وفات ہو گئی اور ان کے بھائی سلیمان بن عبد الملک اقتدار میں آ گئے۔ اس وقت کہا جاتا ہے کہ مسلمان پوری دنیا کی فتوحات میں مصروف تھے۔ محمد بن قاسم سندھ فتح کر چکے تھے۔ قتیبہ بن مسلم وسطی ایشیا فتح کرنے کے بعد چین پر حملے کی تیاری کر رہے تھے، جبکہ طارق بن زیاد یورپ میں فتوحات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ سلیمان بن عبد الملک نے خلافت کے منصب پر آتے ہی ان تمام عظیم سپہ سالاروں پر ظلم کی انتہا کر دی اور انہیں اپنے عتاب کا نشانہ بنایا۔ محمد بن قاسم اور قتیبہ بن مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ موسیٰ بن نصیر پر مال غنیمت میں خرد برد کرنے کا جھوٹا الزام لگا کر لاکھوں روپے کا جرمانہ کیا گیا اور اسے از حد تضحیک و تضلیل کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کو زنجیروں میں جکڑ کر سارا دن دھوپ میں رکھا جاتا اور ان کے جوان سال بیٹے کو بھی قتل کر دیا گیا اور اس کا سر موسیٰ بن نصیر کی گود میں لا کر ڈال دیا گیا۔ کچھ دن بعد سلیمان بن عبد الملک کی قید میں ہی موسیٰ بن نصیر وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد طارق بن زیاد کو بھی پابندیوں کا نشانہ بنا کر معزول کر دیا گیا۔ اس طرح اس عظیم فاتح جرنیل کی باقی زندگی گمنامی کے اندھیروں میں غائب ہو گئی۔ ان کی باقی ماندہ زندگی کے واقعات کے بارے میں تاریخ بالکل خاموش ہے۔ بس اتنے حوالے موجود ہیں کہ طارق بن زیاد کا آخری وقت انتہائی قسم پرسی کی حالت میں گزرا۔ دمشق میں انتہائی غربت کی حالت میں زندگی گزارنے کے بعد طارق بن زیاد 720 عیسوی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس طرح ایک اور عظیم جرنیل نااہل اور بدطینت حکمرانوں کے عتاب کی بھینٹ چڑھ گیا۔ لیکن جب بھی اسلام کی تاریخ دہرائی جائے گی، اس عظیم فاتح کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔